صحافیوں کی ٹرولنگ کرنے والوں کے خلاف انکوائری کا حکم۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آئین اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، ہمیں ایک تحمل و برداشت والا معاشرہ چاہیے۔ سینیٹر جام سیف اللہ نے کہا کہ کچھ صحافیوں اور اینکرز کو ایک مخصوص سیاسی جماعت نشانہ بنا رہی ہے، ان صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ حکومت سے ناراضی کے بعد ایم کیو ایم کی اپوزیشن سے قربت کی کوشش ناکام، مولانا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان کی مصروفیات سمیت دیگر امور کے سبب ملاقات ممکن نہ ہوئی۔ مولانا کے قریبی ذرائع پہلے ہی ملاقات کا شیڈول دینے سے گریز کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کی ملاقات جلد ہونے کا امکان۔ ڈیجیٹل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیے کا توڑ، وزارت اطلاعات و نشریات کا فوری طور پر 53 کروڑ روپے کا مطالبہ۔ فنڈز ریاست مخالف بیانیے کا کاؤنٹر بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپریشنل کرنے کی منظوری دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی 19 دسمبر کو فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے گی۔ شرح سود میں مزید 2% کمی، شرح سود کی سطح 15 سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہنڈریج انڈیکس میں 2315 پوائنٹس کا اضافہ 1,16,629 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی شہری کی ڈیجیٹل شناخت، قانون سازی کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مقصد معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنا اور ای گورننس کو فروغ دینا ہے۔ بل کے تحت شناخت میں فرد کی صحت، اثاثوں اور دیگر سماجی اشاریوں کے بارے میں ڈیٹا شامل ہوگا۔ ڈیجیٹلائزیشن کی کوشش سے سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری لائے گی۔ شناختی کارڈ، لینڈ ریکارڈ، پیدائشی سرٹیفکیٹ اور صحت کے ریکارڈ کا انتظام کرنے والے محکموں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اس طرح دستیاب نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت شہزہ فاطمہ کہتی ہیں، پاکستان ڈیجیٹائزیشن کی طرف گامزد ہے۔ حکومت ڈیجیٹائزیشن کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے۔ معیشت بہتر، مسائل میں کمی آ رہی ہے۔ نیشنل براڈ بینڈ نیٹ ورک فورم کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نام پر ہمیں لال بتی کی پیچھے لگا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 90 کی دہائی میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرنے والی صنعتوں کو بند کرنے سے لے کر دیگر عوامل پر بات ہوئی، لیکن کام نہیں کیا گیا۔ آئینی اعتبار سے بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کلائمیٹ فائنانس کی طرف جانا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی کلائمیٹ فائنانس جیسا بڑا ایشو ہے۔ عدالتیں حکومت اور اداروں کو ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق نیوی افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم امتناع ختم۔ ڈاکیات حملہ کیس میں سزائے موت پانے والے نیوی کے سابق 5 افسران کی دستاویزات کے حصول کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس بابر ستار نے پٹیشنرز کے وکلا کے بیان کے بعد درخواست نمٹانے کا فیصلہ سنایا۔ نیوی کے 5 اہلکاروں کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک رکھا تھا۔ سانحہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیری مزاری سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش۔ پروسیکیوشن کی غیر حاضر ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ شاہ محمود قریشی کی 265D کی دائر درخواست آئندہ سماعت کے لیے مقرر۔ دی چوک احتجاج پر 3 تھانوں میں گرفتار 188 ملزمان۔ اسلام آباد کی ATC میں پیش، 61 ملزمان ڈسچارج۔ سہالہ پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد 31، تھانہ پارا پولیس نے 94 اور تھانہ ترنول پولیس نے 63 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ 96 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کمرہ عدالت میں ڈسچارج ملزمان کی ہتھ کڑی کھولی جائے اور دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، عدالتی حکم۔
मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल, मुस्बत सोच की ज़रूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की सकाफ़त तहज़ीब हमारी पहचान है। इंसानी सकाफ़त और विरसे की तारीख़ सदियों पुरानी। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से महफूज मुल्क है।